بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ محترم دوستو، ہم نے کچھ دنوں سے آپ کی خدمت میں ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور سوشل میڈیا، یہ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے اور مختلف جو ذرائع ہیں سوشل میڈیا کے، ان کے اوپر جو قادیانی نما زنادقہ ہیں، ملحدین ہیں، لبرلز ہیں، دیسی لبرلز ہیں، یہود و نصارہ ہیں اور ہر وہ بندہ کہ جو اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے اور قرآن اور حدیث کی غلط تشریحات پھیلا رہا ہے اور اسلام کے لبادے میں کبھی کبھی اسلام کے لبادے میں آ کر یہ لوگ اسلام کی جو غلط تشریحات کرتے ہیں ان کو ہم متعارف کروا رہے ہیں۔ کافی دوستوں نے اس سلسلے کو سراہا ہے اور یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور یہ چوتھی ویڈیو یہ ابھی ہم لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج جس نمونے کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ بھی آپ ابھی دیکھیں گے کہ عجیب نمونہ، بڑے ایک سے بڑھ کے ایک نمونہ۔ کس کی بات ہم کریں، ہم تو خون کے عنصر ہوتے ہیں کہ عجیب حالات آ گئے ہیں، اسلام کے اوپر ایک بہت مشکل وقت آن پڑا ہے۔ یہ صاحب جن کا ابھی میں تذکرہ کروں گا، آپ ان کی شکل صورت سے بالکل یہ مسلمان آپ کو دکھائی دیں گے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ابو ظبی کے اندر ایک مسجد کے امام صاحب بھی ہیں۔ اسلامی ریاست کے اندر یہ ایک مسجد کے باقاعدہ امام ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر ان کی بہت سی ویڈیو موجود ہیں۔ فیس بک کے اوپر پیج چلا رہے ہیں، فیس بک کے اوپر ان کی اپنی ایک آئی ڈی ہے۔ یہ نمونہ ایک ایسا نمونہ ہے دوستو کہ یوٹیوب کے اوپر ان کا معیار کچھ اور ہے، فیس بک کے اوپر معیار کچھ اور ہے۔ یوٹیوب کے اوپر جو ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں وہ اپنی ان کی مسجد کی جو ریکارڈنگ ہے، جو ان کا وہ لیکچر ہوتا ہے یا جمعے کا خطاب ہوتا ہے، اس کو یہ اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر چونکہ عوام ساری مسلمان سامنے بیٹھی ہوتی ہے اور ابو ظبی جیسے علاقے کے اندر مسلم ریاست کے اندر بیٹھ کر جہاں پر فرقہ واریت کی بات کرنا انتہائی قانونی پابندی ہے اس کے اوپر، اور وہاں پہ ان کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ اصلاحی موضوعات پر یہ صاحب گفتگو کرتے ہیں اور ہم نے ان کی تقریریں بھی سنی ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی۔ یہ کبھی مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں، ان کی ایک ویڈیو کو لے کر، ان کے ایک لیکچر کو لے کر، بیان کو لے کر یہ پیش کر دیتے ہیں، نام ان کا اپنا ہوتا ہے۔ کبھی یہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ایک بیان سنا اور وہی چیز ساری کی ساری پیش کر دی۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر اشرف حسب جلالی صاحب ہیں، خادم طاہر رضوی صاحب ہیں، دیگر مولانا رضا ثاقب مصطفی صاحب ہیں اور جو اسلامی مبلغین ہیں، ان کے وہ لیکچر کو کاپی کرتے ہیں، اپنی ان کی کوئی اتنی خاص تحقیق نہیں ہوتی۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ عوام سامنے بیٹھی ہوتی ہے تو ان کو اصلاحی موضوعات کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ صاحب قرآن کی ایک آیت کو لیتے ہیں اور اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور وہ بھی تحقیق ان کی اپنی ذاتی نہیں ہوتی، کسی کی تحقیق ہوتی ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہو گیا۔ اب دوسری جانب جب بڑھتے ہیں، فیس بک پہ آتے ہیں تو ان کا معیار یہ ہے کہ جناب کبھی حضرت امام بخاری کے اوپر تان کر رہے ہیں، کبھی امام مسلم کے اوپر، کبھی امام ترمذی کے اوپر، دیگر محدثین کے اوپر انہوں نے انتہائی سب و شتم اور انتہائی ان کو جناب نقطہ تنقید پر رکھا اور انہوں نے بہت بڑے بڑے ان کے اوپر مضامین لکھے، راویوں کو انہوں نے سب و شتم کیا، اپنے تئیں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کا یہ جو دوہرا معیار ہے اس کو فاش کرنے کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان صاحب نے یہ جو دوہرا معیار اختیار کیا ہوا ہے اور لبادہ اڑایا ہوا ہے اسلام کا اور پسے پردہ یہ جڑیں کاٹ رہے ہیں اسلام کی ہی، تو انشاءاللہ ہم ابو ظبی کی حکومت سے بھی ملتے ہیں اور ان کی جو یہ اردو کے اندر ان کا یہ جو مواد ہے یہ ابو ظبی کی حکومت تک عربی کے اندر پہنچاتے ہیں اور نہ صرف ان کو وہاں سے بین کرواتے ہیں اور یہ اب جہاں بھی جائیں گے ان کی ہم خبر گیری کریں گے یہ کرتے کیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ آ کر اس قسم کے لوگ
یہ دوہرے معیار اختیار کر کے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ وہ چونکہ عربی ہیں ان کو کیا پتا کیا خبر۔ یہ سوشل میڈیا ہے بھیا، یہاں تمہاری ایک حرکت اور سکنت بھی پکڑی جائے گی اور پتا چل جاتا ہے۔ اور ابھی تک وہ آپ چھپے ہوئے تھے، لیکن انشاءاللہ ابھی آپ پر ہم خصوصی کام کرتے ہیں اور آپ کا یہ جو مواد ہے عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے وہاں کی حکومت تک ہم پہنچاتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے جی ملیے ان صاحب سے، ان کا نام ہے قاری محمد حنیف ڈار۔ قاری محمد حنیف ڈار، یہ آئی ڈی آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ابھی انہوں نے کوئی 2 گھنٹے قبل لگائی ہے، توہین عدالت۔ یہ کسی مفتی صاحب کو انہوں نے جناب اٹیک کیا ہے۔ یہاں کبھی زندہ دلوں کا شہر تھا، آج کل کھوتوں کا شہر لاہور بن گیا جی۔ ٹھیک ہے جی، یہ کھوتوں کا شہر بنا دیا آپ نے۔ اور یہ ان کی آئی ڈی، مزید بہت کچھ ہے یہاں۔ ان کی آئی ڈی آپ دیکھیں گے تو آپ کو کافی کچھ ملے گا۔ یہاں پہ یہ دیکھیں ان کا ایک مضمون ہے محمد حنیف ڈار صاحب کا، اور یہ انہوں نے 28 نومبر 2016 کو یہ مضمون، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھول سکتے ہیں، یہ مضمون آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس قسم کا تمسخر کر رہے ہیں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یہ ایک اور مضمون، میں نے 2 مضمون یہاں کھلے، ویسے تو مضامین ان کے کافی ہیں۔ یہ 6 دسمبر 2016 کو یہ ان کا مضمون ہے ایک، ان کی اوپر عنوان ہی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اندر کیا ہے۔ کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راویوں کے نشانے پر قرآن کریم کے بارے میں شکوک و شبہات اٹھانے کے بعد ان راویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو داغدار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر واجب القطر کوئی ہے تو وہ راوی، اور یہ سارا یہ مضمون انہوں نے لکھا ہے اور نیچے کتابوں کے بھی حوالے دیے ہیں یہ سارے، اور ان کا یہ طریقہ کار ہے۔ یہ اردو کے اندر یہ جناب ایک الہاد کو ایک نئی ہوا دے رہے ہیں، یہ ان کے الہاد کا ایک نیا طریقہ کار ہے، اور کافی مضامین ہیں، اور میں یہاں زیادہ نہیں کچھ۔ اچھا یہاں یوٹیوب پہ بھی چلتے ہیں، یہ یوٹیوب پہ ان کا آپ دیکھیں گے تو یہ محمد حنیف نام کا ان کا اپنا ایک چینل ہے، اور یہ صاحب یہ دیکھیں آپ وہی اپنی ابو ظبی کی مسجد میں بیٹھ کر یہ لگے ہوئے ہیں اور یہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ یہ نیچے بھی میں یہ چلتا ہوں، کافی ویڈیوز ہیں ان کی، کافی ویڈیوز ہیں یہاں نیچے تک۔ یہ دیکھیں موضوعات، آپ ان کے موضوعات ہی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہے نا مسجد کے اندر بیٹھ کے ان کے موضوعات کچھ اور ہوتے ہیں۔ دیکھیں نماز، موضوع ہے جی نماز، نماز پہ اب کیا بندہ کلام کرے گا، نماز پہ انہوں نے نماز ہی سکھانی ہے۔ اب اسی طریقے سے انسان اور رحمان، اب اس قسم کے جنت، اس قسم کے ان کے موضوعات ہوتے ہیں اپنی مسجد کے اندر، جبکہ آپ نے ان کا اصل چہرہ دیکھا کہ یہ آ کے فیس بک کے اوپر، ٹویٹر وغیرہ کے اوپر، ٹویٹر کی آئی ڈی ابھی تک نہیں ملی، ہو سکتا ہے یہ ٹویٹر پر بھی ہوں تو یہ ان کا دوہرا معیار ابھی آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ یہ تھے جناب قاری محمد حنیف ڈار صاحب کا چہرہ ہم نے دوستوں بے نقاب کیا۔ اس قسم کے جو کھٹمل ہیں، یہ جو کھٹمل ہیں اسلام کے لبادے میں آ کر یہ اسلام کی جڑیں جو کاٹ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم بے نقاب کرتے رہیں گے۔ یہ ہم خبردار کرتے ابو ظبی کی حکومت کو بھی، اور جو بھی ابو ظبی کے دوست ہیں جو جن کی رسائی ہے وہاں کی حکومت تک، ان سے ہماری گزارش ہے ان کے مضامین کو عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے ان کی حکومت کو بتائیں، متعلقہ اداروں کو بتائیں لازمی طور پر۔ یہ اب آپ پر، یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ یہ صاحب ویسے ان کی تقریریں سنی ہیں، کافی علم اور نالج ہوتا، محسوس ہوتا ہے کہ بڑا علم ہے ان کے پاس، بڑا نالج ہے، لیکن میں نے عرض کی ہے کہ مواد کسی اور کا ہوتا ہے، وہ پیش کرتے ہیں، لیکن فیس بک کے اوپر ان کا معیار کچھ اور ہے۔ آپ کی خدمت میں میں سید مبشر رضا حاضر تھا، قادیانی مناظرہ گروپ کا چیف ایڈمن اور ختم نبوت فورم کا منتظم اللہ۔ دوستوں ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، انشاءاللہ ان جیسے لوگوں کا مواکبہ کرنے کے لیے ایک عدد درسگاہ کی اشد ضرورت ہے۔ یہ ایک درد ہے، ایک ایسا ادارہ مسلمانوں کو بنانا چاہیے
کہ جس میں ان زنادقہ کو پکڑا جائے علمی طور پہ پکڑا جائے، ان ملحدین کو علمی طور پہ پکڑا جائے، ان یہود و نصارہ کو جو اعتراضات کر رہے ہیں، جو بھی سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ یہ ایک دو نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں، عیسائیوں کے اندر ہزاروں ہیں، یہودیوں میں ہزاروں ہیں، کس کس کی بات کریں۔ تو بہرحال ان کو جو اعتراضات یہ لوگ اٹھاتے ہیں کرتے ہیں، ان کے لیے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، اور جماعت کیا ہے؟ علماء کی جماعت، اسکالرز کی جماعت، جس کو انگلش بھی آتی ہو، عربی بھی آتی ہو، اس کو اردو بھی آتی ہو، وہ خود عالم بھی ہو، اس کو منطق آتی ہو، فلسفہ آتا ہو، بلاغت آتا ہو، اصول آتے ہوں، اس کو یہ تمام علوم اور فنون سے وہ مرصع ہو، اور پھر اوپر سے اس کو ہسٹری کا پتا ہو، اسلامی ہسٹری کا، ان لوگوں کی ہسٹری کا پتا ہو، ان کے اعتراضات کا پتا ہو، پھر اعتراضات کے جوابات کیا ہیں، ان کے جوابات تیار کرنے میں پھر اس کو آسانی رہے گی، اور وہ جو ٹیم ہوگی، وہ جو جماعت ہوگی، وہ پھر اسی کام کے لیے وقف کی جائے، قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ آگے چلتا رہے۔ ایسا ایک جامعہ، ایسا ایک مدرسہ، ایسی ایک یونیورسٹی، ایسا ایک اسکول، ایسا ایک کالج بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ ابھی تک پوری دنیا میں مجھے کہیں نظر نہیں آتا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ہم چھوٹے ہیں، چھوٹے انسان ہیں، لیکن نیت تو ہے ہماری، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو بہرحال کوشش ہے ہماری، نیت ہے، بقایا اللہ کو خبر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ حکیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ کو اگر منظور ہوگا تو انشاءاللہ یہ بنے گی، جامعہ بنے گا، یہ ایسی درسگاہ، ایسی یونیورسٹی ہم ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ خصوصی طور پہ یہاں مخیر حضرات کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں، آپ اس کے اوپر کام کریں۔ دیکھیں کام ویسا کریں، آپ اگر کسی کو کوئی شرینی کھلاتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، شرینی کھلاتے ہیں، وہ شرینی کچھ دیر کے لیے وہ پیٹ میں جائے گی، ہضم ہو جائے گی، ڈکار آئے گا، چل بھیا، ایسے صدقے جاریہ کریں کہ جو مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دیں۔ بہت اچھی باتیں علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں، اور علماء سے ہی آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ بھیا کسی ایک حافظ قرآن کو قرآن پاک لے کر دیں، ایک درس نظامی کے طالب علم کو اس کو کتابیں لے کر دیں، تاکہ وہ پڑھے، خود بھی عمل کرے، لوگوں کو بھی پہنچائے گا، تو بہت زیادہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس قسم کے کام کرنے چاہیے۔ تو جو جامعہ کھولے گا، جو جامعہ بنا کر دے گا، جو اس کی سپورٹ کرے گا، اس کی مدد کرے گا، کتاب لے کے دے گا، قلم لے کے دے گا، کاغذ لے کر دے گا، اس کی ایک اینٹ بھی لگائے گا، اس میں ایک نلکا لگا دے گا، اس میں ایک ٹوٹی لگا دے گا، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ قیامت تک نہیں بلکہ قیامت کے بعد بھی اس کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اس کو دنیا میں بھی فائدے مرتب ہوں گے، روحانی طور پر اللہ تعالیٰ بہت رزق میں اضافہ کرے گا۔ تو اس جانب ہمارے مخیر حضرات کو بھی توجہ کرنی چاہیے، ہمارے علماء کو بھی توجہ کرنی چاہیے، اور جن علماء کے پاس پیسے ہیں، اللہ کرے ان پیروں کو، یہ جو بڑے بڑے ہمارے پیر ہیں، آستانے ہیں، ان کو اللہ توفیق دے، بڑا پیسہ ہے ان کے پاس، یہی ایسے کام کریں، اس قسم کے کام کریں۔ یہ ایک ہمارا درد ہے، ناراض مت ہوئیے گا۔ بہت شکریہ دوستو، یہ سلسلہ جاری رہے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سید مبشر رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔